बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। असूल हमेशा यही है व्लॉग का कि सबसे जो ताज़ा खबर है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाए। तो ताज़ा खबर ये है कि बिल आखिर खिलाफ कानून तकरीबन 36 घंटे बाद अली जैदी साहब को अदालत में पेश करके 3 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। गिरफ्तारी ही उनकी इतवार को डाली गई, हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो हफ्ते की रात को गिरफ्तार हुए। तो अभी जो मजिस्ट्रेट ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया, तो पुलिस की तहवील में ले लिया गया। वो एक बोंडा जो मुकदमा 2013 का उनके ऊपर है, कोई जालसाजी उन्होंने की थी, मगर अब वो ज़िंदा करके जिस तरह ड्राइव और धक्के दे के लाया गया, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ ये मुकदमा और किन के अहकाम में। खैर, कभी के दिन बड़े कभी की रात, ये सब है। तो मैंने कहा मैं ये खबर आपको इब्तिदा में दे दूँ। आज 17 अप्रैल, कोई शक नहीं, बहुत अहम तरीन दिन। आज की डेडलाइन थी बल्कि डेडलाइन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देना था ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो सके। इलेक्शन की जो तारीख़ है 14 मई को, उसके हवाले से मज़ीद आगे की कार्रवाई बढ़ सके। इस 21 अरब को रोकने के लिए फ़नकारीनों ने सुबह सुबह कायमा कमेटी का इजलास बुला दिया, कौमी असम्बली का, और वो इजलास बुलाया गया ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शेल्टर दिया जा सके पार्लियामेंट से कि वो पैसे ना दें। डेफिनेटली हुकूमत को शेल्टर दिया जा सके, ना दे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसमें पेश हुई जी, और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 21 अरब रुपए हमने मुख्तस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए और KPK के अंदर इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब रुपए हमने मुख्तस कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने एलोकेट करके रख दिए हैं। अच्छा जी, अलहदा करके रख दिए हैं, लेकिन जारी नहीं कर सकते, और जारी करने के लिए डेफिनेटली काबीना की मंजूरी ज़रूर है। वजारत ख़जाना के थ्रू काबीना की मंजूरी दरकार है, यहाँ तक हो, यानी एलोकेट कर दिया। बड़ा एक बारीक पॉइंट है, इस पर आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। इस पॉइंट पे अब इसके बाद लोग डिस्कस करें तो करें, इससे पहले नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को भी पता है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैसे रिलीज़ नहीं करेंगे, ये लोग करने नहीं देंगे उनको, और उन्होंने भी सारे रूल्स पढ़े हुए, और उन्हीं रूल्स को देखते हुए उन्होंने इन चैम्बर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। इन चैम्बर समाअत के दौरान सबको बाहर निकाला था, और कायम मकाम जो गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनको उन्होंने उधर ही रखा। उनसे पूछा, अरे ब्यूरोक्रेट से, ब्यूरोक्रेट झूठ नहीं बोलते अदालत के सामने, इनको पता है हुकूमतें आनी जानी है, आज नून लीग है तो कल पीपल्स पार्टी, फिर PTI, और ये है, इनके साथ ना कोई चला ना कोई चल सकता। हाँ, वो फवाद हसन फवाद टाइप के और अहद अली टाइप के लोग, वो इट्स अनदर थिंग कि वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, और फिर उन्हें किसी तरीके आम तौर पर अदालत के सामने ब्यूरोक्रेसी खड़ी नहीं होती है, वो बता देती है। अच्छा, उन्होंने सारा केस ब्रीफ किया अदालत को कि फेयर तरीका क्या होगा, और मशवरे भी दिए स्टेट बैंक ने कि किस तरह कर लें, ऐसे नहीं ऐसा कर लें। तो ये फंस गए। अब गवर्नमेंट, रकम एलोकेट हो गई है। रकम एलोकेट का मतलब है कि वो रकम अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही, वो पाकिस्तान के ख़जाने से मिन्हा हो चुकी है, और ख़जाने से निकल गई, अब एक दूसरे अकाउंट के अंदर जानी है। इस तरह ये जैसे आपने किसी के पैसे देने और आपने अपने भाई के अकाउंट में रख दिए, सिर्फ अपने भाई को ये कहना है भाई उसको ट्रांसफ़र कर दो। अब आपका उन पैसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब आप उसको घर की ग्रॉसरी वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बारीक काम हुआ है। जो कामयाबी है, इनके जो गद्दे अज़ाइम है उनके आगे बहुत बड़ी रुकावट है। वजह सुन लेना, अब पूरा एक्सक्यूज़ मिल गया ना, ख़जाने से निकल चुकी है, अब ख़जाने में इस रकम का तसव्वुर कोई नहीं है, एलोकेट हुई है, और ख़जाने को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। कोई डॉलर ऊपर नहीं चढ़ गया, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं गिर गई, कोई पाकिस्तान में बम नहीं गिर गया इस पैसे को एलोकेट करने की वजह से, कोई इनके उम्रे नहीं रुक गए, कोई इनकी साजिशें नहीं रुक गई, कोई आज़ाद कश्मीर का मामला नहीं रुक गया, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ ना। 21 अरब रुपये एलोकेट कर दिए, ख़जाने से निकल गए। ठीक है जी। अब यही इम्पैक्ट देना चाह रहे थे अदालत के पैसे इनके पास हैं। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास ये दलील आ गई कि देखे ख़जाने को कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये जो मातम करते कि 21 अरब रुपये मुआशी दिवालिया हो जाएगा, मुआशी हालत ऐसी है, मुआशी बदहाली का आलम है, अब वो इनको देने पड़ जाने, एलोकेट हो चुके हैं। जब एलोकेट हो गए तो बस उसको कोई छेड़ नहीं सकता। अच्छा जी, अब कायमा कमेटी के इजलास का हवाला सुना, वो बड़ा मज़ेदार है जी। बाकायदा धमकियाँ, जजेस को गिरफ्तारी की धमकियाँ दी गई है कि इनको अंदर कर देना है। जी हाँ, उस इजलास की बात बता रहा हूँ। बरजीस ताहिर साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं,
گورنر گلگت بلتستان بھی وہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی وہ چیئرمین ہے اس کے، انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا الیکشن کے لیے فنڈ جاری کرنے کا جو معاملہ ہے یہ خلاف قانون ہے۔ وزیر قانون اس کے اندر موجود تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل عثمان منصور اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ اصل کارروائی یہی تھی کہ اس قائمہ کمیٹی کا کہ سپریم کورٹ کا حکم کو نہیں ماننا۔ اب یہ معاملہ دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے لگا جی، اس کی سفارش کی جائے گی، قومی اسمبلی اس کو اڑا دے گی۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے 21 ارب روپے کے معاملے کی جو سمری ہے نا، آج وفاقی کابینہ اس میں پیش کی جائے گی۔ عائشہ غوث پاشا صاحب وزیر مملکت جو ہے انہوں نے اس کو ان کی سفارش پہ یہ پیش کی گئی ہے جی، اور پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیجی جائے گی، اور آج یہ سب کام ہوگا۔ یعنی پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب میں نے کہا وہ مزے کی چیز کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وزیر تجارت ہے نوید قمر صاحب، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں۔ اچھا جب بولتے ہیں تو بس بول دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا ہے کہ اگر اپنے اختیارات کا دفاع پارلیمنٹ خود نہیں کرے گی تو کیا فوج آ کر کرے گی؟ یہ نوید قمر صاحب نے کہا کہ اگر ہم دفاع نہیں کر سکتے تو کیا فوج آ کے ہمارا دفاع کرے گی؟ بالکل صحیح بولا، جملہ بولا، آگے کچھ زیادہ ہی بول گئے نا۔ انہوں نے کہا اگر عدالت کی توہین ہو تو بیوروکریٹس جیل چلے جاتے ہیں، تو اگر پارلیمنٹ کی توہین ہو تو ہم بھی جیل بھیج سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے سیدھا سیدھا ججز کو بھی دھمکی دے دی، انہوں نے سیدھا سیدھا بیوروکریٹس کو بھی دھمکی دے دی۔ ایک وقت میں دو طرح دھمکی دے دی کہ ججز کو بھی جیل بھیج دیں گے اور بیوروکریٹس کو بھی جیل بھیج دیں گے اگر انہوں نے پارلیمنٹ کی بات نہیں مانی تو۔ یہ سے جرت کو داد ہے جی، دو طرفہ دھمکی بیوروکریٹس کو دی۔ اب دیکھتے ہیں ججز کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دھمکی آج باقاعدہ طور پر دی گئی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کا بڑا زبردست معاملہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا معاملہ کافی گمبھیر سا ہو چکا ہے، اور ارے یار یہ کیسے میر صادق میر جعفر ہمارے ملک کے اندر ہیں، وہ تحفہ ہے، اچھی بات ہے، گند نکل رہا ہے، کیونکہ اب یہ وہ والا تو دور ہے بھی نہیں نا، یہ گند نکل رہا ہے، فلٹر ہو رہا ہے۔ جو اپریل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا 2022 میں، اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ مرکز میں اسلام آباد کے لیے سیکنڈ ایپیسوڈ اس وقت آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ہو رہی ہے، اور فائدہ ہو رہا ہے اپریل 2023 میں، بالکل فائدہ ہو رہا ہے۔ جو کچے لوگ تھے نا وہ بھی ہلنا شروع ہو گئے، پارٹی کی صفائی کا وقت ہو گیا جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، گند کی ان کی سیاستوں کے دفن ہونے کا، ختم ہونے کا، انتہا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اچھا جی، اور اس وقت بھی فارورڈ بلاک بنایا گیا تھا، آج بھی فارورڈ بلاک بنایا گیا ہے۔ عبد الوقت قسم کے جو لوگ ہیں نا، سردار بیرسٹر سلطان صاحب جیسے، انہوں نے بغاوت کر دی پاکستان، صدر ہے جی، انہوں نے بغاوت کر دی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، فارورڈ بلاک بنایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعاون سے۔ اب سردار بیرسٹر سلطان صاحب کا امیدوار جو ہوگا نا وہ وزیر اعظم ہوگا، اور اس کو پوری سپورٹ حاصل ہوگی نون لیگ کی بھی، اور اس کو پوری حمایت حاصل ہوگی پیپلز پارٹی کی بھی، دونوں جماعتوں کی ہوگی، تو دونوں پارٹیاں ان کو اب سپورٹ کرے گی وزارت عظمیٰ کے لیے۔ اگر فائدہ عمران خان کا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوشتہ دیوار ہے، جس نے غداری کی، یہ حالات ایسے ہیں، وہ ختم ہو گیا، اس کی اینڈ ہو گئی، یہ بالکل یہ ہر ایک نے پڑھ لی، اور اس کی سیاسی خودکشی ہے، کیونکہ یہ کام ہم نے دیکھا ہوا ہے، لوٹوں کا حال ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہارس ٹریڈرز کا حال ہم نے دیکھا ہوا ہے، منحرف لوگوں کا حال ہم نے جولائی میں دیکھا ہے۔ نہ جنہوں نے ان کو لوٹا بنایا یعنی نون لیگ والے، نہ انہوں نے ان کو منہ لگایا۔ مجھے بتایا کسی کا نام بھی یاد ہے آپ کو؟ ضمنی انتخاب تو جیتنا بہت دور کی بات تھی نون لیگ کی ٹکٹوں پہ، ان کا نام بھی یاد ہے؟ آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں ہے کہ ان کو کوئی ایم پی کی کبھی ٹکٹ ملے گی؟ مجھے ضرور آپ نے بتانا۔ تو یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ فلٹریشن کا وقت ہے، گند ایسے ہی صاف ہوتا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ گند ہے، تو چھننی سے چھن رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت پیور اور پیوریفائڈ پاکستان میں جائیں گے، انشاءاللہ تعالی بہت پاک ہم سیاستوں کو دیکھیں گے۔ اگر یہ یوں ہی گند ہوتا ہے، اچھی بات ہے، یہ ابن الوقت کا جانے کا وقت ہے، اور یہ سب چیزیں۔ تو ہم نے جے کے ٹی کو دیکھ لیا، جہانگیر خان ترین کو، ہمیں علیم خان صاحب کو دیکھ لیا آپ نے، یہ سارے ابن الوقت ہیں۔ بتائیے گا مجھے سیاست میں کہاں ہے یہ چیزیں۔ شہباز گل امریکہ روانہ ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا، عدالت نے کہہ دیا تھا کہ ذاتی طور پر پیش ہو جائے، آئی جی کو بھی بولا تھا، ڈی جی ایف آئی کو بھی بولا تھا، انہوں نے کہا نہیں اس کو بھیج دیتے، تو وہ چلے گئے۔ ایک دفعہ کی ان کو یاد میری ذرا بہن شانوں سے مل لیں، ادھر جا کے اپنی فیملی سے مل لیں، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، آج 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی انہوں نے درخواست کی تھی، اور سارے مقدمات کا وہ فیصلہ ایک ساتھ کروانا چاہتے ہیں، تو ختم تو ہو ہی جائے، سارے انہیں ایک ساتھ ہی ختم ہونا، اور سماعت چل رہی جی۔ اور اطلاع وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ میرے پاس اطلاع یہ ہے
کہ عید کی چھٹیوں پہ میرے گھر میں آپریشن کیا جائے گا. عید کے دنوں میں ویسے بھی زمان پارک میں رش کم ہوگا, لوگ اپنے گھروں کو بھی جائیں گے نا. انہوں نے کہا بالکل لاجکلی بات ہے. انہوں نے کہا بہت سے لوگ ظاہری بات ہے زمان پارک موجود بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا ڈر ہے آپریشن اگر ہو گیا نا تو خون خراب ہوگا, ماریں گے یہ لوگ ہمارے لوگوں کو. تو یہ مجھے میدان سے باہر کرنا چاہتے ہیں, مجھے سیاست سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے بھی ان کو روکا تھا, انہوں نے آپریشن کیا, اور ابھی بھی ذرا ان کو آپریشن کر دیں, ان کو آپریشن کے حوالے سے روک دیں. اور جب تک یہ 121 مقدمات کا روکنے کی سماعت کا معاملہ ہے, ان کو گرفتاری سے ذرا روک دیا جائے تو اچھی امید کی جا سکتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ عدالت ٹیک اپ کر لے گی, 2 رکنی بینچ ہے, یہ ان پہ ہولڈ دے دے گی, ہو بھی جائے گا یہ. اچھا جی, دوسرا اس وقت الیکشن کی جو تاریخیں 3 ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. ایک کی جا رہی ہے 2 جولائی پورے ملک میں, 9 جولائی اور 16 جولائی, اور دونوں فریقین کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی مرکز بھی ایک سٹیپ اور پی ٹی آئی بھی ایک سٹیپ. ہاں ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, سوری میرے اس پہ پر جلتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ مشاورت کر کے ہمارے پاس ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے فیصلے کریں. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں بھی انتظار کر رہا ہوں. ابھی فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.